عزیزو کہ اسلام نے کچھ آزادی دی، کچھ پابندی لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، سب سے پہلا اصول تاجر جو ہے، تجارت کرنے والا، اس پر 4 اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو مال دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کی زندگی کو بنا۔ کہ مال اس لیے نہیں دیا کہ دنیا کی زندگی میں لگ کے گم ہو جائے، کہ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کے ذریعے سے آخرت کی زندگی بنا۔ کسی کے پاس 1000 روپے ہے، وہ 1000 روپے سے کسی کو صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، 1000 روپے سے جائے نماز خرید سکتا ہے، 1000 روپے سے شراب کی بوتل بھی خرید سکتا ہے۔ یعنی دنیا بھی بنا سکتا ہے یا آخرت کی زندگی، اپنی آخرت کی زندگی بنا سکتا ہے یا بگاڑ سکتا ہے، جنت بھی بنا سکتا ہے، جہنم بھی بنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی ذمہ داری تاجر پر، مسلمان تاجر پر کیا ڈالی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ آخرت کی زندگی کو بنا۔ دوسری ذمہ داری وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ سارا کچھ آخرت میں بنانے کے لیے اس کو مال کو لٹا نہ دے، بلکہ دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے کچھ حصہ اپنے پاس بھی رکھ۔ تو اس کے لیے کہ دنیا کی زندگی کے لیے بھی کچھ حصہ رکھ۔ تیسری ذمہ داری تاجر پر کیا ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیے ایسے تو لوگوں پر بھی احسان کر۔ اب یہ میں نے اپنی جو مسلمان کی سوچ ہوتی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، مال کو اللہ نے فضل کہا ہے۔ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اس کی سوچ کیا ہے، یہ میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے۔ تو تیسرا کیا کہ یہ مال جو اللہ نے دیا اس میں غریبوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ دینے سے سخی نہیں بنتا، زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دو گے تو سخاوت آئے گی۔ کہ تاجر کی ذمہ داری ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ رضوان سے فرمائیں گے کہ پردہ ہٹاؤ۔ جب پردہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحباً بالصادقین، کہ خوش آمدید، مرحبا ہو سچ بولنے والوں کے لیے۔ تو آج کی ہماری تجارت میں سچ کوئی نہیں ہے، ہمارے بازاروں میں سچ کوئی نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ سچ پہ جم جائیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ دیانت پہ جم جائیں، بددیانتی کو چھوڑ دیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ امانت پہ جم جائیں اور بددیانتی کو چھوڑ دیں، یہ توکل ہے۔ تو آج ہمارے بازار اس چیز سے، سچ سے خالی ہیں۔ سچ بولنے والوں کا روڈ خالی ہے، جھوٹ بولنے والوں کا روڈ بھرا ہوا ہے، ٹریفک جام ہے۔ تو آپ سچ کی روڈ پر گاڑی کو ڈالیں، آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، تجارت ہم کرنا سیکھیں۔ تجارت کہ نبی کا پڑوس، نبی کا ساتھ مل رہا ہے، سچ بول کر تجارت کرنے والا۔ تاجر دو قسم کے ہیں، ایک کا حشر انبیاء کے ساتھ، التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا، قیامت کے دن تاجروں کو فاسق فاجر اٹھایا جائے گا، ان کا حشر فاسق فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ کون لوگ؟ جو جھوٹ بول کے روزی کماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی ریشم کا تھان بیچنے کے لیے کہ جی یہ میں نے 200 روپے میں بیچنا ہے، تو میں کہ 300 درہم دے دوں، کہ جی آپ کی مرضی ہے۔ بڑی خوش ہوئی کہ 300 دے دیں، کہ 400 درہم دے دوں، کہ جی
اس سے بہتر کیا بات ہے جی 500 درہم دے دوں. وہ کہنے لگی کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے. تو ایک تاجر پاس سے گزرا, آپ ہفتے میں صرف ایک دن دکان کھولا کرتے تھے, ریشم کی تجارت کیا کرتے تھے, ریشم کے کپڑوں کی. اسے پوچھا یہ تھان کا کیا مارکیٹ کا کرنٹ ریٹ ہے؟ تو کہا جی یہ 500 درہم میں ہے. تو 500 درہم اس بوڑھی عورت کو دیے. کہا کہ یہ 200 درہم میں لینا میرے لیے مناسب نہیں تھا, اس کا ریٹ 500 درہم تھا. اور ہم جیسا تو بلکہ 500 درہم کی چیز ہم جیسا تو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بندے کو مجبوری ہے, اس کے گھر والے بیمار ہیں, اس نے مجبوری میں چیز سیل کرنی ہے, کم ریٹ لگاؤ. تو جریر بن عبداللہ شاہی خاندان سے تھے, غلام کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے. تو مالک بھی ساتھ آ گیا, پیسے تھے نہیں غلام کے پاس. تو مالک سے پوچھا جریر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ گھوڑا کتنے میں بیچتے ہو؟ جی 300 درہم میں. کہ جی 400 دے دوں؟ 500. آخر کہا جی 800 درہم دے دوں. بڑے خوش ہوئے. وہ کہنے لگے کہ جی 800 درہم آپ کیسے دے رہے ہیں؟ 300 میں میری ان سے بات ہوئی ہے. فرمایا کہ آپ کا گھوڑا 300 درہم کا ہے کوئی نہیں, 800 درہم کا ہے. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا. اگر آپ کی تجارت دین کے مطابق ہے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, تجارت دین کے مطابق نہیں تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو اپنی آج ہمارا یہ ذہن ہے کہ نماز پڑھو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق, تجارت کریں گے ہم آزاد ہیں. آزادی جو آزادی ہوتی ہے, آزادی سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. اس کائنات کی خوبصورتی بھی پابندی کی وجہ سے ہے. آپ نظام شمسی کو دیکھیں, وہ اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں, پابند ہیں. پابندی سے نکلیں کائنات ٹکرا جائے. آپ دریا کو دیکھیں, 2 کناروں کے پابند بن کے چلتے ہیں جس سے ہماری زمینیں سرسبز, پانی ہمارے کھیتوں تک پہنچتا ہے. دریاؤں کو کناروں کی پابندی سے آزاد کر دیں, علاقے ڈوب جائیں. ٹرین پٹڑی کی پابند بن کے چلتی ہے تو منزل مقصود تک پہنچتی ہے. ٹرین کو پٹڑی سے آزاد کر دو, راستے میں کہیں جنگل میں کھو جائے. درخت زمین کا پابند بن کے رہتا ہے تو اس کی ہریالی برقرار رہتی ہے. درخت کو زمین کی پابندی سے آزاد کیا جائے, آرے پہ لے جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو پابندی سے چیز خوبصورت بنتی ہے, وہ کامیاب ہوتی ہے, ترقی ملتی ہے, اس کا ریٹ ملتا ہے. تو ہم آزاد نہیں ہیں, ہم بھی پابند ہیں کہ ہم تجارت کے اصول سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تجارت میں اللہ نے 9 حصے رزق لکھا ہے, نوکری میں ملازمت میں 1 حصے اللہ نے روزی رکھی ہے. اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ اکرام ہیں وہ سارے کے سارے تجار تھے, تاجر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زکوٰۃ کتنی نکلتی تھی؟ 48,000 دینار. 48,000 دینار کا کیا مطلب ہے؟ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہے. اگر اس کو آج کی کرنسی سے ضرب دیں تو تقریباً 1 ارب بنتا ہے. 1 ارب روپے زکوٰۃ نکلتی تھی. کیا ہے؟ تجارت کو اسلام کے مطابق کیا, دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, دنیا میں جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. تو ہم اپنی تجارتیں, اپنے کاروبار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگاتے, دیکھتے, پوچھتے تاجروں سے کوئی نئی دکان کھلتی, آپ نے تجارت کے اصول سیکھے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہوتا تو اس کو کوڑے لگاتے کہ جاؤ یہاں سے اٹھ کر پہلے تجارت کے کاروبار کے اصول سیکھ کر آؤ, ہمارے بازاروں کو آ کے گندا نہ کرو, تاکہ ہم اپنی تجارت کے ذریعے سے آخرت کی زندگی بنانے والے بن جائیں. تو مسجد میں آتے ہیں تو اسلام کے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور کاروبار معاملات سارے اس کے برعکس کرتے ہیں. تو اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے, صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے.